بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور حکمت عطا فرمائی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 18 برس ہوئی تو ایک دن آپ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے۔ یہ دوپہر کا وہ وقت تھا جب مصر کے لوگ باہر کم نکلتے تھے۔ سارا علاقہ سنسان پڑا تھا کہ اچانک آپ کی نظر دو آدمیوں پر پڑی جو باہم جھگڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم سے تھا۔ جو شخص بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا۔ اس وقت مصری نے اسے دبوچ رکھا تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف گئے۔ آپ کا ارادہ تو صرف بنی اسرائیل کے شخص کی مدد کرنا تھا۔ آپ نے مصری کو تھوڑی کے نزدیک مکہ دے مارا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت سے نوازا تھا۔ وہ مصری اس مکے کی تاب نہ لا سکا اور جاں بحق ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا، کیونکہ اسے قتل کرنے کا تو ان کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی اور اس بلا ارادہ ہو جانے والے قتل پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ قرآن پاک میں اس دعا کا ذکر یوں آیا ہے، پس وہ کہنے لگا، اے میرے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ سو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ پھر معافی ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ، جیسا کہ تو نے مجھ پر رحم فرمایا، سو اب میں بھی کسی گناہ گار کا ساتھی نہ بنوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے تو معافی مل گئی، تاہم اگلی صبح وہ اس بات کی خبر لینے کے لیے باہر نکلے کہ مصری حکام ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہی شخص جو کل جھگڑ رہا تھا آج پھر کسی شخص کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے مدد کے لیے پکارا، پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو جھگڑالو آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ شخص بولا، جس طرح کل تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا، آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بات شہر میں پھیل چکی ہے۔ ایک شخص جو فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا لیکن مومن تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت پسند کرتا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے کے لیے بھاگتا ہوا آیا۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں یوں آیا ہے، شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، موسیٰ، یہاں کے سرداران تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو فوراً چلا جا اور مجھے اپنا خیرخواہ مان۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر چھوڑ کر جانے کو کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فرعون کو ان سے کوئی انسیت نہیں ہے، وہ تو حضرت آسیہ علیہ السلام کی وجہ سے انہیں برداشت کرتا ہے اور انہی کی وجہ سے اس نے انہیں محل میں بھی رکھا۔ اس کے علاوہ فرعون کے دوسرے سرداران بھی یہ بات جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اسی لیے وہ آپ کے خلاف بغض رکھتے تھے، لیکن اب ان کے ہاتھ موقع آ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب حالات سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، تو مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو راستہ دکھایا۔ آپ علیہ السلام جنگل کی طرف نکل پڑے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ کھانا تھا نہ پانی، نہ ہی آپ علیہ السلام کے پاس کوئی سواری کا جانور تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے۔ اب آپ علیہ السلام ننگے پاؤں پیدل چلتے جا رہے تھے۔ اس طرح کئی دن کی مسافت کے بعد آپ علیہ السلام مدین پہنچ گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کا نام ہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل مدین کی پانی کی جگہ پہنچ گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے اہل مدین اپنے جانوروں کو پانی پلاتے اور اپنے لیے بھی یہیں سے پانی لے کر جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا
اہل مدین نے پانی کے 2 حوض بنا رکھے ہیں، وہ کنویں سے پانی نکالتے ہیں اور ان حوضوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک حوض جانوروں کے پانی کے لیے تھا اور دوسرا انسانوں کے پانی پینے کے لیے تھا۔ لوگ کنویں سے پانی نکال رہے تھے اور ان حوضوں میں ڈال رہے تھے۔ ایک حوض سے وہ اپنے پانی پینے کے برتن بھر رہے تھے اور دوسرے حوض سے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ پھر آپ کی نظر پاس کھڑی 2 لڑکیوں پر پڑی جو اپنی بکریوں کے ریوڑ کو روکے ہوئے تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لیں اور واپس نہ چلے جائیں ہم یہاں سے پانی نہیں لیتے۔ مراد یہ تھی کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں، اور یہ کہ ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور خود ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام بہت تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے ننگے پاؤں ایک لمبا سفر طے کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں جن کے جانوروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ گھر جا کر انہوں نے اپنے والد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو انہوں نے انہیں بلا بھیجا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اتنے میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے وہ اس کی اجرت آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیے۔ آپ علیہ السلام آگے چل رہے تھے اور وہ لڑکی آپ علیہ السلام کے پیچھے چل رہی تھی۔ جس طرف مڑنا ہوتا وہ اس طرف پتھر پھینک دیتی، آپ علیہ السلام سمجھ جاتے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر تک پہنچے اور آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام حالات و واقعات حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے گوش گزار کیے۔ یہ سب حالات سننے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب تو نہ ڈر، اللہ نے اس ظالم قوم سے تجھے نجات دی ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس معاہدے کے ساتھ کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں گے، پھر اگر 2 سال آپ بڑھا دیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ اس بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات آپ کے اور میرے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے بھی پورا کرنا چاہوں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالی ہمارا کارساز ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل کیے۔ اس طرح اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرزمین مدین میں جگہ دی اور انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے بچا لیا۔